بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ یہاں آپ سیکھتے ہیں شخصی ترقی اور کامیابی کے وہ نسخے اور طریقے جو نہ تو کسی اسکول میں سکھائے جاتے ہیں نہ ہی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ یہ کہ شخصی ترقی اور کامیابی کے یہ ویلاگ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے سیکھنے کی صلاحیت بڑھانے کے نسخے پر بات کی تھی، اس کے بعد سننے کی صلاحیت بڑھانے کے نسخے کا تجزیہ کیا تھا، اور اب ہم علمی قابلیت بڑھانے کے نسخے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے نسخے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ واقعی شخصی ترقی اور کامیابی کے معاملے میں سنجیدہ ہیں تو جب تک آپ ہمارے نسخوں کے تمام اجزاء سے واقف نہیں ہوں گے اس وقت تک فائدے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویلاگز نہیں دیکھے تو انہیں ضرور دیکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نسخے کے استعمال میں ناغہ نہ ہو اور آپ کو اس کے پورے فوائد حاصل ہو سکیں۔ اب آتے ہیں علمی قابلیت بڑھانے کے نسخے دانشمندی کی طرف۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں اس کے پہلے جز دال پر بات کی تھی، اور آخر میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ پڑھنا کیسے پڑھنا ہے یا پڑھنا کیسے چاہیے۔ تو جناب، اس کے لیے ہمیں دال کے بعد اس میں ملانا پڑے گا اس کا دوسرا جز الف۔ الف سے بنتا ہے آگاہی۔ مطلب یہ کہ ہمیں اپنے پڑھنے اور سیکھنے کے عمل کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا پڑے گی۔ ہمیں اپنے پڑھنے کے طریقہ کار کا جائزہ لینا ہوگا۔ پڑھنے اور سیکھنے کے عمل پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ان میں شامل ہیں عادات، تجربات، ترجیحات اور ہدایت اور رہنمائی وغیرہ۔ ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ذرا عادات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر شخص کچھ نہ کچھ عادات اپنا لیتا ہے۔ ان عادات میں کچھ فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور کچھ نقصان دہ عادات کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی نشاندہی کرنا ہوگی کہ ہمارے پڑھنے اور سمجھنے کے عمل کے دوران مشکلات یا رکاوٹیں اگر ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے میں مشکل پیش آتی ہو، یا ہمارا دھیان ہر وقت بھٹکتا رہتا ہو، پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، یا جس وقت ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں وہ وقت پڑھائی کے لیے مناسب نہ ہو۔ ہمیں اس بات کی تہ تک پہنچنا ہوگا کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھنے کے دوران دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، مثلا فون پر پیغامات، ای میل یا دوسرے سوشل میڈیا کو دیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں بچوں یا بڑوں کے شور کی شرابے کی وجہ سے ہماری پڑھائی پر سے توجہ ہٹ جاتی ہو، دھیان بھٹک جاتا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سونے اور آرام کرنے کے اوقات ٹھیک نہ ہو جس کی وجہ سے تھکن ہو جاتی ہو۔ جب ہم اس بات کی آگاہی حاصل کر لیں گے کہ اصل مشکل یا رکاوٹ کہاں آ رہی ہے تو ہمیں طے کرنا ہوگا کہ اسے دور کیسے کرنا ہے۔ مثلا اگر ہمارا دھیان فون کی وجہ سے بھٹکتا ہے تو ہمیں پڑھنے کے دوران یا تو فون بند رکھنا ہوگا یا سوشل میڈیا دیکھنے کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کرنا پڑے گا، اور اسی لحاظ سے پڑھنے کا وقت بھی طے کرنا پڑے گا، اور پھر جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو تواتر عمل والی بات یاد ہوگی۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کسی بھی عادت کو چھوڑنے کے لیے ہمیں عام طور پر 20 دن چاہیے ہوتے ہیں۔ دوسرے معنوں میں اگر ہم ایک چیز کو 20 دن تک لگاتار کرتے رہیں گے تو وہ عادت بن جائے گی۔ اب کچھ آگاہی حاصل کرتے ہیں تجربات کے بارے میں، ہمارے گزرے ہوئے ماضی کے یا پچھلے تجربات کی، جس میں پڑھنا لکھنا بھی شامل ہے۔ یہ تجربات ہمارے مستقبل کے اعمال پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، شعوری اور لاشعوری دونوں سطح پر۔ اس کی مثال کچھ اس طرح ہو سکتی ہے کہ کسی مضمون کے بارے میں ہمارا خیال ہو یا یقین ہو کہ یہ ایک مشکل مضمون ہے، مثال کے طور پر الجبرا، کیمسٹری یا فزکس کے بارے میں۔ اب جب بھی ہم اس مضمون کو پڑھنے بیٹھیں گے یہ ہمیں مشکل ہی لگے گا، اس لیے کہ یہ بات ہمارے لاشعور میں پہلے سے بیٹھ چکی ہے کہ یہ ایک مشکل مضمون ہے۔ پڑھنے کے دوران اس قسم کے شعوری یا لاشعوری تصورات و خیالات کی آگاہی کے لیے
ہمیں منطقی انداز سے ان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں پڑھنے کے دوران پیدا ہونے والی کیفیات کو سمجھنا ہوگا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا دوسرے بھی اسی طرح کی کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ جس طرح سے ہم اسے سمجھتے ہیں یا ہم نے سمجھا ہے وہ موجودہ صورتحال میں صحیح ہے یا غلط۔ عادات و تجربات کے بعد ہمیں اپنی ترجیحات سے آگاہی حاصل کرنا ہوگی۔ ترجیحات سے آگاہی ویسے تو زیادہ مشکل کام نہیں، لیکن اس کی وجہ سے پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے نتائج یا فوائد پر بہت گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے چند باتیں غور طلب ہیں۔ ان میں پہلی غور طلب بات ہے سلیقہ و قرینہ۔ بعض لوگ ہر چیز بہت سلیقے اور قرینے سے کرتے ہیں۔ ان کی ہر چیز کی ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ یہ کتابوں میں علامات اور نشانات لگا کر رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اہم معلومات آسانی سے مل سکیں۔ ان کے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ زیادہ سلیقے اور قرینے کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ معلومات اپنے دماغ میں رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کی جگہ پر کتابیں اور کاغذات وغیرہ بکھرے پڑے رہتے ہیں، اور جب موڈ ہوتا ہے تو پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دونوں طریقوں میں کوئی خرابی نہیں، لیکن دونوں کے فوائد و نقصانات اپنی اپنی جگہ ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ غیر سلیقہ مند ہیں وہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں لچکدار رویہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پڑھنے سے تو دلچسپی ہوتی ہے لیکن یہ وقت پر کام ختم نہیں کر پاتے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جن سے انہیں لگاؤ نہ ہو۔ جبکہ سلیقہ و قرینہ رکھنے والے لوگوں کی کارکردگی بہت بہتر ہوتی ہے، لیکن ان میں تخلیقی صلاحیتوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے اپنی سوچ میں لچک پیدا کرنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری غور طلب بات ہے ہدایات اور رہنمائی۔ بعض لوگوں کو مکمل ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے یا ہوتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں پہلے سے ایک مکمل خاکہ دے دیا جائے اور کسی کام کو کیسے کرنا ہے انہیں بتا دیا جائے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے استاد، اساتذہ یا ان کے افسر وغیرہ ان کے لیے ایک واضح لائحہ عمل طے کر دیں اور صاف صاف ہدایات دے دیں کہ کرنا کیسے ہے۔ جبکہ بعض لوگ خود اپنا طریقہ کار وضع کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ خود سے معلومات حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے لائحہ عمل کو پسند نہیں کرتے، بلکہ خود اپنا لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ تیسری بات جو قابل غور ہے وہ ہے جلوت پسندی اور خلوت پسندی۔ جلوت پسند کا مطلب ہے ایسے لوگ جو بھیڑ بھاڑ، مجمع یا ہجوم پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مل جل کر دوستوں کے ساتھ پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ مکالمے اور بحث مباحثے سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ خلوت پسند کا مطلب ہے تنہائی پسند۔ یہ لوگ بھیڑ بھاڑ اور بحث مباحثہ پسند نہیں کرتے۔ انہیں تنہائی میں، اکیلے میں پڑھنے کا مزہ آتا ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مل جل کر پڑھنے والے خلوت پسند لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھنے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ مل جل کر پڑھنے والوں کی کوئی تیاری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جب تک بحث مباحثہ نہ کر لیں انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ خلوت پسند لوگ پہلے تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد بحث مباحثے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر خلوت پسند لوگوں کو پہلے تیاری کا پورا موقع دینا چاہیے اور اس کے بعد ان سے بات سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ پہلے سے پڑھنے کے ضوابط و اصول طے کر لیے جائیں تاکہ بعد میں کسی قسم کی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد آگاہی کا ایک اور مرحلہ آتا ہے جو نسخہ دانشمندی کے تیسرے جز نون سے شروع ہوتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔